السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن و تجوید کے سبق میں سورۃ الحشر کی آخری آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر کے بارے میں تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ الحشر کی آخری آیات کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص شام کو سورۃ الحشر کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح جو شخص صبح کے وقت سورۃ الحشر کی آخری آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ شام تک اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی میں اپنی ذات مبارکہ کا تعارف کروایا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا تعارف تفصیلاً کروایا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، ہوا وہی، اللہ اللہ ہے، الذی وہ ذات، لا الہ، لا کا مطلب نہیں، الہ معبود نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، سوائے اس کے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔ ہوا وہی، اللہ اللہ، الذی وہ ذات ہے، لا الہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا سوائے اس کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات اتنی صفات اس میں ہیں کہ جو کسی عام معبود میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ کیونکہ تمام صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا خاصہ ہے اور اس کو فنا نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادتی، اب اگلی اللہ تعالیٰ کی پہلی یہاں پہ جو صفت بیان کی گئی ہے وہ عالم الغیب ہونا اور ظاہر کو جاننے والا۔ عالم وہ جاننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، غیبی غیب کو، پوشیدہ کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، والشہادتی اور ظاہر کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جو تعارف کروایا ہے اس میں سب سے پہلے جو تعارف کروایا ہے وہ ہے عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسا الہ ہے کہ جس میں جو غیب کی اور ظاہری باتوں کو، پوشیدہ کو اور ظاہری باتوں کو سب جانتا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو غیب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے تو غیب یعنی چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تو سب چیزیں ظاہر ہیں۔ تو یہ جو لفظ بولا گیا ہے غیب کا، یہ انسانوں کے لیے بولا گیا ہے کہ انسان کے لیے بہت ساری کائنات کے راز جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی سب جانتا ہے۔ والشہادتی اور ظاہر کو، یعنی جو ظاہری چیزیں ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں اللہ وہ ہم سے پہلے بھی جانتا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، اور اللہ ہمارے مستقبل کو بھی جاننے والا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ماضی میں جو ہو چکا یا ہمارے پیدائش سے پہلے جو ہو چکا وہ ہم نہیں جانتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے، سارے امور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اسی طرح جو آئندہ ہمیں پیش آنے والا ہے
اللہ وہ بھی جانتا ہے، اللہ اس دنیا کا نظام بھی جانتا ہے کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، اور آخرت کا تمام علم جو ہے وہ اس کو ہے۔ ہم صرف سن سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری ذہن کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تو ظاہر مالک ہے، تو وہ ان تمام پوشیدہ چیزوں کو جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے وہ سب جانتا ہے، اور ظاہری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، ہوا وہ الرحمن، هو الرحمن الرحیم، ہوا وہ، یعنی اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو رحمان ہے، وہ الرحمن بے حد رحم کرنے والا، الرحیم اور نہایت مہربان ہے۔ وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو اگلی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، رحمان اور رحیم، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ الرحمن بے حد رحم کرنے والا، اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس میں اپنی رحمت جو ہے ڈالی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو دنیا کا نظام جو ہے وہ نہ چل سکے۔ اسی رحمت کی بدولت انسانوں پر رحم کرتے ہیں، اور جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمانیت کی خصوصیت جو ہے وہ دنیا میں بھی ہمیں ہر جگہ چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور الرحیم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے جو اس کے پسندیدہ بندے ہوں گے ان کے ساتھ بہت مہربانی والا معاملہ کریں گے، اور یہ جو الرحیم کا تعلق ہے وہ قیامت کے دن سے ہے، یا آخرت کا معاملہ جو ہے وہ الرحیم ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اور وہ یوم آخرت پہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہوں گے، ان کی رحمت جو ہے وہ مومنین پر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اب ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی دوبارہ دہراتے ہیں۔ هو اللہ الذی، وہ اللہ وہی ذات ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہوا، اس کے علاوہ یا اس کے سوا، عالم الغیبی، وہ جاننے والا ہے غیبی پوشیدہ باتوں کو، والشہادتی اور ظاہر باتوں کو، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ وہی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیبی، جاننے والا ہے پوشیدہ کو، والشہادتی اور ظاہر کو۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کروایا کہ اللہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جو عالم الغیب ہے، ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، اور کسی دوسرے دنیاوی جو الہ یا معبود ہیں ان میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کہ وہ تمام کا تمام نظام کائنات کو جان سکیں، اور کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ صرف اسی کے لائق ہے، اسی کی ذات کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب اور شہادہ یعنی ظاہر کو جاننے والا ہے۔